باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد ہماری گفتگو جو ہے وہ عقائد امامیہ کے اندر چل رہی ہے، اور عقائد امامیہ میں الحمدللہ ہم نے مقدمہ تمام کیا، اور مقدمہ تمام کرنے کے بعد ہم فصل اول میں وارد ہوئے، اور فصل اول کا تعلق الہیات سے تھا، اور وہ الہیات کے ذیل میں صفات پروردگار عالم، توحید پروردگار عالم، قضا اور قدر اور دیگر جو اس کے ذیل میں عدل الہی کے طور سے جو مقدمات تھے اور جو مضامین تھے ان کو ہم نے تمام کیا، اور اب ہم فصل ثانی کے اندر وارد ہوئے، اور ہم نے کتاب کے شروع میں بتایا تھا کہ عقائد امامیہ کے اندر ایک مقدمہ اور 5 فصلوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اب فصل ثانی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فصل ثانی تعلق رکھتی ہے نبوت سے۔ اب نبوت کا مادہ اگر آپ دیکھیں نبا ینبعو سے، نبا یعنی خبر دینا، نبا یعنی خبر۔ نبوت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عقیدتنا فی النبوت، ہمارا عقیدہ نبوت کے بارے میں نعتقد، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کیا ان النبوت وظیفۃ الہیۃ، کہ نبوت جو علیہ السلام نبوت جو ہے وہ وظیفہ الہیہ ہے، یعنی خدا کی طرف سے ایک وظیفہ ہے، اور سفارت ربانیت، اور خدا کی طرف سے ایک سفارت ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ سفیر پروردگار عالم ہے، اور یہ جعلها اللہ تعالی لمن ينتجبہ ويختارہ من عبادہ الصالحین واولیاء الکاملین فی انسانیتہم، اور نبوت کو قرار دیتا ہے پروردگار عالم اس کے ساتھ کہ جس کو وہ منتخب کر لیتا ہے اور جس کو وہ اختیار کرتا ہے اپنے صالح بندوں میں سے، اور ان لوگوں کے اندر کہ جو اس کے خالص کامل ولی ہوتے ہیں انسانیت کے اندر، یعنی انسانیت کی جو معراج ہے اس کے انبیاء کے اندر پائی جاتی ہے علیہ السلام۔ انبیاء جو ہے وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، فَيَرْسَلُهُمْ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ، اور پھر ان کو وہ مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے کن کی طرف؟ تمام لوگوں کی طرف۔ کس مقصد کی بنا پر؟ لغایت ارشادہم الی ما فیہ منافعہم و مصالحہم فی الدنیا والآخرہ، اس غرض کی بنا پر کہ وہ ان کی ہدایت کرے لوگوں کی کہ جس میں ان کے لیے منفعت علیہ السلام، جس میں ان کے لیے مصلحت پائی جاتی ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ ولی غرض، پہلی غرض ہو گئی علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسری غرض کیا؟ ولی غرض تنزیہہم و تزکیہم من درن مصاب الاخلاق و مفاسد العادات، اور اس بنا پر کہ ان کو منزہ کرے، ان کے نفسوں کو پاکیزہ کریں، جو سوء اخلاق کی گندگی ہے اور جو بری عادات ہیں ان سے ان کو دور کریں، تعلیمہم الحکمت والمعرفہ، اور وہ ان کو حکمت اور معرفت کی تعلیم دیں۔ یعنی حکمت کیا ہے کہ جس میں ان کے لیے اچھائی پوشیدہ ہے، معرفت یعنی پروردگار عالم کی طرف ان کی رہنمائی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر صالح امور کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ وبیان طرق سعادت والخیرت لتبلیغ الانسانیہ کمالها اللائق بہا، اور کیا کریں؟ بیان کریں سعادت کے راستوں کو اور خیر کے راستوں کو جس کے ذریعے سے انسانیت اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ اور انسانیت کا کمال کیا ہے؟ بھئی انسانیت اگر اپنے کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا انسانیت کے اندر یہ جو کمال پایا جاتا ہے اس کے اس لائق ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اللائق بہا، کہ جس کے وہ لائق بھی ہے۔ صحیح ہے جن فترفع الی درجات الرفیع فی الدارین، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ کہاں پر؟ دارین کے اندر، یعنی دار الدنیا و دار الاخرت، دنیا میں بھی بلند ہوگا انسان کا نفس، انسان کا کمال اپنے عروج پر، اپنے معراج پر پہنچا ہوگا، اور آخرت میں بھی پہنچا ہوا ہوگا۔ کس بنا پر؟ کہ جب وہ اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے دکھائی دے۔ اچھا جی، یہ گفتگو ہماری پہلی مقدمہ، پہلا جو پیراگراف تھا وہ تمام ہوا۔ اگلا پیراگراف، ونعتقد، اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں بھائی اب جو نبوت آ رہی ہے یہ نبوت کیسے آ رہی ہے؟ پروردگار عالم کیوں ایک نبی کو مبعوث کر رہا ہے لوگوں کی طرف؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ لطف کی بنا پر، پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے، اس لطف کرم کی بنا پر پروردگار عالم کسی بھی نبی کو مبعوث کرتا ہے اس کی امت کی طرف تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّ قَاعِدَةُ اللُّطْفِ عَلَى مَا سَيَأْتِي معناها ان قریب اس کے معنی آئیں گے کہ بھئی لطف کے معنی کیا ہے؟ تو جب یہ سبب بنتا ہے کہ ان یبعث الخالق، کہ پروردگار عالم ایسے شخص کو مبعوث کرے، اللطیف بعبادی، وہ خالق کے جو اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم کرنے والا ہے، رسلہ، وہ کیا کرے؟ مبعوث کرے اپنے رسول کو، لہدایت البشر، تاکہ وہ بشر کی ہدایت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ بدا رسالت الاصلاحیہ، اور جو اصلاحی امور ہیں ان کو وہ انجام دے، وَلِيَكُونُوا سُفَرَاءَ اللَّهِ وَخُلَفَائِهِ، اور وہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کے سفیر ہیں اور پروردگار عالم کے خلیفہ ہیں اس کی زمین کے اوپر۔ کما، جس طرح سے نعتقد، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں انہ تعالی لم یجعل للناس حق تعیین النبی، کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پروردگار عالم نے کسی بھی شخص کو یا لوگوں کو یا کسی گروہ کو یا کسی جماعت کو اختیار دیا
وہ کسی نبی کو اختیار کر سکیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، کسی شخص کو اپنی طرف سے نبی نہیں بنا سکتے۔ پہلی بات، لم یجعل للناس حق تعین نبی، پروردگار عالم نے لوگوں کے لیے کوئی حق قرار نہیں دیا کہ وہ کسی شخص کو نبی بنا سکے، پہلی بات۔ اور ترشیح ہی، یا کسی کو امیدوار بنا دیں کہ بھئی مرشح کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ امیدوار ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے نبوت کا کوئی امیدوار بھی نہیں آ سکتا۔ اور انتخاب ہو، یا لوگ منتخب کر لیں اور کہیں کہ بھئی ہم نے اس کا انتخاب کر لیا، اب یہ پروردگار عالم کی تائید دے دے اسی شخص کے اوپر کہ وہ نبی بن جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُمْ الْخِيرَةُ فِي ذَلِكَ، لوگوں کا اس بات کے اندر، یعنی کسی بھی شخص کو نبی بنانے میں اور اس کے مصطفیٰ ہونے، اس کے مجتبی ہونے میں لوگوں کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف امر پروردگار عالم ہے، وہ جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے اپنی حجت قرار دے۔ بل امر کل ذالک بیدہ تعالی، بلکہ تمام کا تمام امر کیا ہے؟ پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے۔ لأنہ، کیونکہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ اچھا جی، وَلَيْسَ لَهُمْ، یہ بات تمام ہوئی ہے کہ لوگوں کے پاس یہ حق نہیں ہے وہ کسی بھی شخص کو امیدوار قرار دے سکیں، ان کے پاس یہ حق بھی نہیں وہ کسی کو کیا کریں، کسی کو معین کر سکے، اور نہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ کسی کا انتخاب کر سکے۔ تو کیا اب کسی کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو اس نبی کے اوپر کیا وہ حاکمیت کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر کیا وہ حاکم بن سکتے ہیں؟ اس کے اوپر اپنے فیصلے لاگو کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں وَلَيْسَ لَهُمْ أَن يَتَحَكَّمُوا فِي مَن يَرْسَلَهُ هَادِيًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ کر سکیں اس شخص کے بارے میں کہ جس کو اللہ نے اپنی طرف سے ہادی، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، اس کے اوپر ان کا کوئی اختیار، کوئی فیصلہ نہیں چلے گا، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَلَا أَن يَتَحَكَّمُوا فِي مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالسُّنَنِ وَالشَّرِيعَةِ، اور نہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کس کے بارے میں؟ ان چیزوں کے بارے میں کہ جو احکام اور جو سنت اور جو شریعت نبی لے کر آیا ہے، کہ بھئی ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کے اس فیصلے کو قبول کریں، لہٰذا ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں، نستجیب اللہ، اس فیصلے کو، اس شریعت کو منسوخ کر دیں یا اس کی جگہ پر دوسرا فیصلہ لے کر آ جائیں۔ ایسا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم جس طرح چاہے گا ویسے ہی اس کام کو انجام دے گا۔ اچھا جی، یہاں پر عقیدتنا فی النبوت تمام ہوا۔ اب اس کے ذیل میں ایک اور گفتگو آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ النبوۃ لطف، النبوت لطف، کہ نبوت کیا ہے؟ لطف پروردگار عالم ہے۔ اب لطف کی تعریف کریں گے اور لطف کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے وہ بتائیں گے کہ بھائی دیکھیے کہ خود آپ انسان کو ملاحظہ کریں، انسان کو پروردگار عالم نے کیسے خلق کیا، انسان کی جو مٹی ہے اس کے اندر کیا کیا صفات پائی جاتی ہیں اور وہ کس طرح سے بنی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور جب گفتگو کریں گے تو ایک مرتبہ بتائیں گے کہ انسان کے اندر دو چیزوں کی خاص طور پر آمیزش ہے، دو چیزوں سے خاص طور پر ملی ہوئی ہے، ایک کیا ہے؟ عقل ہے، اور دوسری کیا ہے؟ عاطفیت ہے۔ اب یہ عاطفیت اور عقل کا آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے۔ اب جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی انسان اشرف البشر بن جاتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ انسان سب سے پست ترین مخلوق بن جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ لطف الہی تقاضا کرتا ہے کہ عقل کو حاکم رہنے کے لیے اور عاطفیت کو اپنی حد اور مقدار میں رہنے کے لیے ایک ایسی شے موجود، ایک ایسا وجود موجود ہو جو کیا کر سکے؟ عقل کا مددگار بن سکے اور عقل کو اپنی انتہا پر، اپنی بلندی پر لے جا سکے۔ اسی کے حوالے سے یہ گفتگو اس پیراگراف کے اندر، اس مضمون کے اندر، اس ٹاپک میں شروع ہوگی۔ النبوہ لطف، نبوت کا لطف ہے۔ ان الانسان مخلوق غریب الاطفار، کہ انسان کے ایک مخلوق ہے جس کو خلق کیا گیا، اور اس میں جو ہے نا وہ مختلف عادات، حالتیں ہیں۔ معقد و ترکیب فی تکوینی، اور کیا اب انسان کو بنایا گیا کسے؟ ترکیب، یعنی اس کو مرکب کیا گیا، تکوین انسان ہوئی کہ بھائی مختلف اجزاء سے مل کے بنا ہے۔ وفی طبیعتی ہی، کہ خود اس کی طبیعت بھی مختلف چیزوں سے بنی ہے، اور خود انسان کی نفس اور انسان کی عقل بھی مختلف چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہے۔ بل فی شخصیت کل فرد من افرادی، بلکہ خود انسان کی شخصیت اور افراد میں سے ہر ایک فرد کیا ہے؟ صرف ایک فرد نہیں ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے مختلف چیزوں سے بنایا ہو، نہیں، بلکہ تمام افراد کیا ہے؟ مختلف چیزوں سے مل کر بنے ہیں۔ وقد اجتمعت فیہ نواد الفساد من جہت، اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر انسان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو انسان کو جھگڑے کے اوپر، لڑائی کے اوپر آمادہ کرتی ہیں۔ وبواعث الخیر، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کو ابھارتی ہیں خیر کے اوپر اور صلاح کے اوپر ایک دوسری جہہ سے۔ یرحمکم اللہ، یعنی ایک طرف یہ کہ انسان لڑائی جھگڑا فساد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ انسان خیر اور اصلاح کی طرف جاتا ہے۔ اب دو چیزیں آ گئی انسان کے وجود میں۔ فمن جہتن، اب ایک جہہ سے کیا؟ قد جبل علی العواطف والغرائر من حب النفس والهوى والإثرة وإطاعة الشهوات وفطر علی الحب تغلب۔ اب ایک جہد سے، وہ جہد کیا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو جبلت ہے، انسان کی جو طینت ہے عاطفیت کے اوپر، وہ پسند کرتی ہے کس کے اوپر؟
دھوکہ کھاتی ہے کس سے؟ حب نفس سے، ہوائے نفسانی سے، اور قربانی سے، اور شہوات کی جب وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسی طرح سے کہ اس کی فطرت میں کیا ہے کہ وہ ہمیشہ غالب ہونا چاہتا ہے، مغلوب ہونا پسند نہیں کرتا، اور استلاطت اور اس کو طوالت کو پسند کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس جو بلندی جو کامیابی ہے وہ ایک طویل رہے، ختم ہونے والی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ استیلاء یعنی حکومت کو پسند کرتا ہے، انسان کسی کا محکوم ہونا پسند نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ حاکم ہی رہوں علی ما سواہ، ان کے اوپر کہ جو اس کے علاوہ ہے، والتکائب علی الحیات الدنیا زخارفها ومتاعها کما قال تعالی، اور پھر اسی طرح سے ہم لاور ہوتے ہیں کیا؟ دنیا کے حیات، دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو رونقیں ہیں، اور جو دنیا کا عیش و عشرت ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ہم لاور ہوتا رہتا ہے، کما قال تعالی جیسے پروردگار عالم ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، ایک جگہ پر، دوسری جگہ پر کیا ارشاد ہوا؟ وان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اس کے پھر ارشاد ہوا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ایک طرف خود نفس امارہ کیا ہے؟ انسان کو ابھارتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کو ابھارتا ہے، تشویق دلاتا ہے سوء کی طرف، برائی کی طرف، الی غیر ذلک من الآیات المصرحہ بالمشیرہ الی ما جبلت علیہ النفس الانسانیہ، اس کے علاوہ بہت ساری آیات کے جو صراحت کے ساتھ یہ اشارہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں انسان کی اس فطرت کی طرف کہ جہاں جس کے اوپر انسان کی کیا ہے؟ جبلت ہے، جو اس پر انسان کی قدرت ہے، جس طرح سے انسان کو بنایا گیا ہے، کس کی طرف؟ من العواطف والشہوات، کے جہاں پر انسان کی عاطفیت اور جہاں پر انسان کی شہوت یعنی اس کی چاہت نفس پائی جاتی ہے، یہ ایک جہت ہو گئی۔ دوسری جہت سے کیا ہے؟ ومن الجہت ثانیہ خلق اللہ تعالی فیہ عقلا ہادیا یرشدہ الی الصلاح ومباطن الخیر، ایک طرف یہ ہے کہ جہاں پر انسان کے ہمیشہ بلندی کو چاہتا ہے، سرفرازی کو چاہتا ہے، حکومت، کامیابی اور کامرانی، غالب ہونا، محکوم نہ ہونا، یہ تمام چیزوں کو چاہتا ہے، تو دوسری طرف کیا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کے وجود میں ایک عقل کو قرار دیا کہ جو اس کی ہدایت کرنے والی ہے اس شے کی طرف کہ جس میں اس کی صلاح ہے، اور جو خیر کی جگہ مواطن، وطن سے موطن سے نکلا ہے کہ جہاں پر خیر کی جگہ ہیں، وَضَمِيرًا بَعْدًا يُوَدِّعُ فِي عَنِ الْمُنْكَرَاتِ، اور پھر اس کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہے کیا کہ وہ یردعو عن المنکرات، وہ منکرات یعنی نہ کرنا پسندیدہ چیزوں کو دھتکارتا ہے، ان کو روکتا ہے، اس سے منع کرتا ہے، والظلم، اسی طرح سے ظلم، وَيُنَبِّهُ، اور یہ عقل کیا کرتی ہے؟ انسان کو تنبہ کرتی ہے، ابھارتی ہے، یا اس کو اشارہ کرتی ہے، منبہ کرتی ہے، کہ اس کے اوپر متنبہ کرتی ہے علی فعل ما هو قبیح ومذموم، ہر اس فعل کی طرف کہ جو ناپسندیدہ ہے اور جس فعل کی مذمت کی گئی، عقل یہ کہتی ہے کہ دیکھو اس کام کو انجام نہ دو، اس کے اوپر لعنت ملامت وارد ہوئی ہے، لوگ تمہیں پسندیدہ شمار نہیں کریں گے بلکہ تمہاری اور برائیاں بیان کریں گے، انسان کو برے کام سے روکنے والی انسان کی عقل ہوتی ہے۔ اب ایک طرف کیا ہے؟ عاطفیت ہے، اور ایک طرف انسان کی عقل ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَزَالُ الْخِصَامُ الدَّاخِلِ بِنَفْسِ الْإِنسَانِيَّةِ، اب انسان کے وجود کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، مستغرن بین العاطفۃ مستعیرن بین العاطفۃ والعقل، اب اس نے کیا کیا؟ گھیرا کیا ہوا ہے؟ عاطفیت اور عقل کو، فَمَن يَتَغَلَّبْ عَقْلُهُ عَلَى عاطفته، اور جب انسان کی عقل اس کی عاطفیت کے اوپر غالب ہوتی ہے، کان من العالین مقاما، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بلند مقام پہ ہو جاتا ہے، والراشدین فی انسانیتہم، اور وہ صرف ہدایت کرنے مہدی نہیں ہوتا یعنی جس کی ہدایت، بلکہ خود لوگوں کی کس کی طرف ہدایت کرنے والا ہوتا ہے؟ ان کی انسانیت کی طرف، والکاملین فی روحانیتہم، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی روحانیت میں سب سے کامل کو طلب کرنے والا ہوتا ہے، ومن تقہرہ عاطفتہ، اور جہاں پر انسان کی عاطفیت انسان کی عقل کے اوپر غالب آ جاتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کان من الاخسرین منزلتاً، وہ پست ترین منزل میں پہنچ جاتا ہے، منزل سے یعنی نزل اور پستی کی طرف چلا جاتا ہے، المتردینہ انسانیت ہے کہ جہاں پر انسانیت کو رد کیا گیا، دھتکار دیا گیا، کیا تمہارا انسانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، واشد ہذین المتخاصمین مرافن علی النفس عاطفہ و جنودہا، اب یہ دونوں جو لشکر ہیں یہ آپس میں جب جنگ کر رہے ہیں یعنی طاقت کے ساتھ، مراسن یعنی طاقت، مضبوطی، سختی کے ساتھ، نفس کے اوپر ایک طرف عاطفیت اور ایک طرف اس کا لشکر ہے، فلذالک، اس بنا پر کہ جب انسان کی عاطفیت مضبوط ہو جائے اور وہ عقل کے اوپر غالب ہوگی تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ ولذالک تجد، آپ پائیں گے اکثر الناس منغمسین فی الضلالۃ، کہ اکثر لوگ کیا ہیں؟ ڈوبے ہوئے ہیں گمراہی کے اندر، ومبتعدین عن الہدایت، اور وہ دور ہیں ہدایت سے، وباطاعت الشہوات، کب کہ جب وہ اپنی شہوات، اپنی خواہشہ نفس کی اتباع کرتے ہیں، وتلویح نداء العاطفیت، اور لبیک کہتے ہیں عاطفیت کی آواز کے اوپر، وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین۔ اب یہاں پر قرآن کی آیت سورہ مبارکہ ہے یوسف کی آیت کا جس کا نشان 102 ہے، اس کا ایک ٹکڑے کو بیان کیا گیا، وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین، آپ کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہوں، ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
کس کی طرف؟ یہ اس بات کو بیان کر دیا کہ بھائی آپ کتنے ہی لوگوں کو بلانا چاہیں، لیکن لوگ کیا ہے اپنی خواہشات کے، اپنی عاطفیت کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے جائیں گے، اگرچہ آپ کی خواہش تمنا کیوں نہ ہو کہ بھائی زیادہ سے زیادہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں، نجات کی طرف، کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف آئیں، لیکن لوگ اپنی خواہشات کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہہ پائیں گے یا نہیں کہیں گے۔ اعلیٰ ان الانسان لقدوری، اب یہ کہ بھائی انسان قاصر ہے، وعدم اطلاعہ علی جمیل حقائق، اور پھر انسان تمام حقیقتوں پر مطلع بھی نہیں ہے یا ان کے سامنے اس پر وہ عیا بھی نہیں ہے، واسرار الاشیاء المحیط به، اور اشیاء کے جو راز ہیں اس کو وہ کیا ہے جو اس نے احاطہ کیے ہوئے وہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، بل منبثقہ من نفسی، اور وہ اپنے نفس سے دھوکہ کھا رہا ہے، لا یستطیع، اور وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا، یعرف بنفسی کل ما یضرہ ویدفعہ، کے وینفعہ، ہر وہ چیز اپنے نفس کے صحیح سے پہچان سکے کہ کون سی چیز اس کے نفس کو فائدہ دینے والی ہے اور کون سی چیز اس کے نفس کو نقصان دینے والی ہے، ولا کل ما یسعدہ ویشقیہ، اور کون سی چیز اس کے لیے سعادت مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے شقاوت طلب ہے، لا فیما یتعلق بخاصۃ نفسی، نہ بذات خود اپنے بارے میں، ولا فیما یتعلق بالنوع الانسانی و مجتمعہ و محیطہ، نہ خود اپنے بارے میں جانتا ہے اور نہ نوع انسانی کے بارے میں کہ نوع انسانی کو کون سی چیز فائدہ دینے والی ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے، بل لا یزال جاہلا بنفسی، بلکہ خود جاہل ہے، یعنی اس کا عدم علم مستقر ہے، ویزید جہلا، اور پھر اس کے جہل میں اضافہ ہوتا ہے، اور ادراکا لجہلی بنفسی، کیا ایک مرتبہ خود اس بات کو درک کر لیتا ہے کہ میں جاہل ہوں، کلما تقدم علم عنده بالاشیاء الطبیعہ، کب بھائی پہچان لیتا ہے؟ جب جب اس کے سامنے اشیاء کا علم آنا شروع ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے ارے میں تو اس کو جانتا ہی نہ تھا، اب اس کو یہ کیا ہوا، جہل مرکب سے نکل کر وہ کس کی طرف آ گیا، جہل بسیط کی طرف آ جاتا ہے، بالاشیاء الطبیعہ وکانت والکائنات المادیہ، اور کہ کائنات جو ہے وہ مادی، اس کو جب پہچانتا اپنی جہالت کا علم ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، کس بنا پر، کہ جب اس کے پاس علم آتا ہے اس بنا پر، اگر یہ علم نہ آئے نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جہل مرکب ہی رہے گا، وَلَهَذَا، پس اس بنا پر فالانسان فی اشد الحاجت لیبلغ درجات سعادت الی من ينصب له الطریق اللاحب، اس بنا پہ انسان شدید محتاج ہے کس کی طرف، کہ وہ پہنچ جائے درجات سعادت کی طرف، کس کی طرف پہنچ جائے، الی من ينصب له الطریق اللاحب، کہ جو اس کی نشاندہی کرے واضح اور کھلے راستوں کی طرف، لاحب یعنی واضح اور کھلے راستوں کی طرف اس شخص کا وہ محتاج ہے، والنہج الواضح، اور وہ واضح راستہ الی الرشاد جو ہدایت کی طرف ہو، واتباع الہدی، اور وہ وہاں پر وہ ہدایت کی اتباع کرے، لتقوی بذالک جنود العقل، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا جو عقل کا لشکر ہے وہ مضبوط ہو جائے، حتی یتمکن من التغلب علی خصمی اللجوج، انما یحیی الانسان نفسه لدخول المعرکۃ الفاصلہ بین العقل والعاطفہ، یہاں تک کہ وہ متمکن ہو جائے، اس کے لیے ممکن ہو جائے کہ وہ غلبہ حاصل کر سکے کس کے اوپر، اپنے اس دشمن کے اوپر کہ جس کی ایک صفت کیا ہے، لدود ہے، لدود کا مطلب کیا ہے، زبردست ہے، جھگڑالو ہے، ہر وقت انسان کو برائی کے اوپر ابھارتا رہتا ہے، وہ لجوج، اور لجوج کا مطلب یہ کہ جلدی کرنے والا، یہی برا اور جلدی، انما یحیی الانسان نفسہ، کہ وہ انسان کو ابھارتا ہے کیا، نفس لدخول المعرکہ، کہ انسان اس معرکے میں داخل ہو، الفاصلہ بین العقل والعاطفہ، نتیجہ کیا ہوگا کہ جب وہ کسی ہادی کی اتباع کرے گا، اس ہادی کے ذریعے سے انسان جدائی ڈال سکے گا عقل اور عاطفیہ کے درمیان، لیکن اگر یہ نبوت، یہ حجت نہ ہو، یہ حجت خدا نہ ہو، نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کی عاطفیت ہر موقع پر غالب ہی دکھائی دے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ اکثر ہو، یہ تو ایک طرف ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان کی کیفیت، انسان کی حالت پلٹ جاتی ہے، انسان کسی بھی اچھے کام کو یہ سمجھ کے یہ گمان کرتا ہے کہ بھائی یہ میرے نزدیک اچھا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے، انسان کی عاطفی کہتی ہے تم جو کام کر رہے ہو وہ بہت اچھا ہے، اس کو کرتے رہو، لیکن اگر حجت خدا اس کی رہنمائی کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ جو تم کام مسلسل انجام دے رہے تھے یہ قبیح ہے، یہ مذموم ہے، صحیح ہے نا؟ بعض دفعہ کس بنا پر ہوتا ہے یہ؟ انسان کی اپنے بارے میں اچھی رائے رکھنے کی بنا پر، تو اس بنا پر ہادی کی اور زیادہ ضرورت پیش آتی ہے جو اس کو بتا سکے کہ دیکھو اچھا یہ ہے اور برا یہ ہے، باکثر ما تشتد حاجت الی من یاخذ بیدی الخیر، اور اس کی حاجت شدید ہو جاتی ہے اس کی طرف کہ جو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر خیر کی طرف اور صلاح کی طرف لے جائے، کب؟ انما تخادعہ العاطفہ وتراوغہ، کہ جب اس کی عاطفیت اس کو دھوکہ دے، اور تراوغہ یعنی چکنی چپڑی باتیں کرے کہ بھائی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اتنا مزیدار ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے کرو، اس کو انسان کے دل کو لبھانے والی ایسی حرکات، ایسے اس طرح سے تخیلات، ایسے خیالات کو پیش کرے کہ انسان ایک مرتبہ اپنی عاطفیت سے دھوکہ کھا جائے اور گمراہی کی طرف اور ضلالت کی طرف چلا جائے۔ وَكَثِيرًا مَا نَفْعَلْ، اور اکثر ہم کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے کرتے ہیں،
فتزین لہ اعمالہ، بس کیا کرتی ہے عاطفیت اس کے اعمال کو اس کے لیے مزین کر دیتی ہے، وتحسن لنفسہ عن انحرافاتها، اور اس کے انحرافات کو اس کے لیے بہتر اور اچھا بنا کر پیش کرتی ہے، اذ ترید ما ہوا حسن قبیحا، کہ جب اذ تریح ما ہوا حسن قبیحا، کہ وہ کیا کرتی ہے حسن کو قبیح بنا کر پیش کرتی ہے کہ یہ جو اچھی چیز ہے یہ بری ہے، او ما ہوا قبیح حسنا، یا جو چیز قبیح ہے اس کو حسن بنا کر پیش کرتی ہے یہ عاطفیت، وتلبس علی العقل طریق الی الصلاح والسعادت والنعیم، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کی عقل کے اوپر اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کون سا راستہ اس کو صلاح کی طرف، سعادت اور نعمتوں کی طرف لے کے جانے والا ہے، وفی وقت لیس له تلک المعرفہ التي تمیز له كل ما هو حسن ونافع، اس وقت انسان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی کہ جو انسان کو جدا کر سکے، انسان اس کے ذریعے سے تمیز دے سکے کہ کون سی چیز اس کے لیے بہترین ہے اور کون سی چیز اس کو فائدہ دینے والی ہے، وکل ما هو قبیح وضار، اور کون سی چیز کو ہر وقت ضرر دینے والی ہے اور قبیح ہے جس کو انسان کو ترک کرنا ہے۔ اب یہاں پر انسان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے تو کیا کرے، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا صَرِيعٌ لِهَذِهِ الْمَعْرِكَةِ مِنْ حَيْثُ يَدْرِي وَلَا يَدْرِي، اور ہم میں سے ہر ایک کیا ہے اس کشمکش میں مبتلا ہے، اس مارکے کے اندر، چاہے اس کا علم ہو یا اس کا علم نہ ہو، مگر یہ کہ پروردگار عالم جس کو محفوظ رکھے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا، اسی بنا پر يَعْسِرُ عَلَى الْإِنسَانِ الْمُتَمَدِّنِ الْمُثَقِّفِ، اسی بنا پر اس انسان پر مشکل ہو جاتا ہے، ایک ایسا انسان کے جو تمدن کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور ایک بہترین ثقافت میں زندگی بسر کر رہا ہو، جب اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیا کہ وہ اچھے کو اچھا کہہ سکے، برے کو برا کہہ سکے، اچھائی سے برائی اور برائی سے اچھائی کو جدا کر سکے، جب یہ ایک پڑھے لکھے انسان، ایک تمدن اختیار کیے ہوئے انسان پر مشکل ہے، تو یہ بتائیے کہ وہ آدمی کہ جو جہالت کے اندر اور جو ادب سے، تمدن تہذیب سے دور ہے، جائے کہ اس پہ کتنا مشکل ہوگا۔ فضلاً عن الوحشی الجاہل، جائے کہ بڑھ کر اس سے جو وحشی اور جاہل ہو، یعنی جو تمدن اختیار نہ کیا ہوا ہو، جو علم اور ادب سے بے بہرا ہو اور جو کیا ہو علم نہ رکھتا ہو، اس کے اوپر تو یہ تکلیف بدرجہ اولا وارد ہوگی۔ کیا ہے اب کیا کرے انسان، ان یصل بنفسہ الی جمیع طرق الخیر والصلاح، کہ وہ بذات خود اپنے تمام نیکیوں کے راستے اور خیر کے راستے کی طرف پہنچ جائے، ومعرفت جمیع ما ينفعہ ویضرہ فی دینہ و آخرتہ، فی دنیاہ و آخرتہ، اور وہ پہچان لے ان تمام چیزوں کو کہ جو فائدہ دینے والی ہیں اور جو نقصان دینے والی اس کی دنیا اور اس کی آخرت کے اندر۔ یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے انسان کے اوپر کہ انسان یہ اپنی عقل، یعنی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی انسان کیا ہے، جب تک ہدایت پروردگار عالم نہ ہو، اس کی طرف سے لطف کی صورت، نبوت کی صورت میں، امامت کی صورت میں جب تک نہ ہو، انسان فلاح اور کامیابی کی طرف نہیں پہنچ سکتا۔ فیما یتعلق بخاصۃ بنفسہ اور بمجتمعہ اور محیطہ، یا ایک مرتبہ خود اس کی ذات کی نسبت ہو، یا ایک مرتبہ اس مجتمع کی طرف، یا اس دائرے میں جہاں وہ رہ رہا ہے، مہما تعاضد مع غیرہ من ابناء نوع ممن هو علی شاکلتہ وتکاشف معهم ومہما اقام بالاشتراک معهم المؤتمرات والمجالس والاستشارات۔ اب کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ تقویت اور کب پاتا ہے کہ جب ہم جیسے اپنے جیسے انسانوں کو دیکھتا ہے کہ جو اسی طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ جیسے میں زندگی بسر کر رہا ہوں، جیسے میرے پاس کوئی حجت موجود نہیں ہے کہ جو میری ہدایت کر سکے اور مجھے کیا کرے گمراہی سے نکال سکے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرنے والے اور آ جاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ بھی ہے کہ اس کی بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے پاس بھی کوئی حجت نہیں ہے، اور یہ تمام آپ کو کہاں پر دکھائی دیتے ہیں، یہ تمام آپ کو اپنے معاشرے کے اندر دکھائی دیتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ جو ہے مجتمع کی صورت میں، کبھی مجالس کی صورت میں، اور کبھی دیگر مقامات پر دکھائی دیتے ہیں کہ جس طرح سے یہ گمراہ ہے اسی طرح سے دوسرا بھی گمراہ دکھائی دیتا ہے۔ فوجب، پس واجب کیا ہے، ان یبعث اللہ تعالی فی الناس رحمۃ لہم ولطفا بہم، پس واجب ہے پروردگار عالم کے اوپر کہ وہ مبعوث کرے کیا لوگوں میں اپنی رحمت کو، فی الناس لوگوں میں اپنی جو رحمت ان کے لیے ہو اور ان کے ساتھ لطف کرے کیا، ایک رسول کو۔ اب آیت کو کوٹ کیا انہوں نے بیکٹ میں، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک رسول کو مبعوث کرے ان میں سے کہ جو ان کے اوپر آیت کی تلاوت کریں، اس کی آیت کی تلاوت کریں، ان کے نفس کو پاکیزہ کریں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُنذِرُهُمْ، ان کو ڈرائے، اَمَّا فِيهِ فَسَادٌ، کہ جس میں ان کے لیے فساد ضرر پایا جاتا ہے، وَيُبَشِّرُهُمْ، اور ان کو وہ بشارت دے، خوشخبری سنائے، بِمَا فِيهِ صِلَاحُهُمْ وَسَعَادَتِهِمْ، بِمَا فِيهِ صِلَاحِهِمْ وَسَعَادَتِهِمْ، کہ جس میں ان کی صلاح اور جس میں ان کی کامیابی پائی جاتی ہے۔ انما کان اللطف من اللہ تعالی واجبا، اور یہ لطف پروردگار عالم کی طرف سے واجب ہے کیا کہ وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے کہ جو لوگوں کی ہدایت اور کامیابی کی طرف دعوت دے سکے۔ فَلِأَنَّ اللُّطْفَ بِالْعِبَادِ مِنْ كَمَالِهِ الْمُطْلَقِ، اور یہ لطف اپنے بندوں کے ساتھ پروردگار عالم کا اس کے کمال مطلق میں سے ہے،
وَهُوَ اللطیف بعبادہ الجواد الکریم، اور پروردگار عالم اپنے بندوں سے لطیف یعنی لطف کرنے والا ہے، جواد بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ، اب ایک مرتبہ جب پروردگار عالم کسی انسان کے ساتھ یا ایک مرتبہ پوری انسانیت کے ساتھ لطف کرنا چاہتا ہے تو کیا انسان کے اندر یہ قابلیت موجود ہے کہ اس لطف الہی کو قبول کر سکے؟ اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ، محل میں معنی انسان، جب انسان قابل ہے ومستعدن اور تیار ہے کس بات کے لیے؟ لِفَيْضِ الْجُودِ وَاللُّطْفِ، کہ وہ فائدہ حاصل کر سکے، فیض کامیابی کو حاصل کر سکے پروردگار عالم سے اور اس کے لطف کو حاصل کر سکے۔ فَإِنَّهُ تعالیٰ، تو پس پروردگار عالم کے ضروری کیا ہے؟ لَا بُدَّ أَن يُفِيضَ لُطْفَهُ، کہ وہ اپنے لطف سے لوگوں کو استفادہ کروائے، لوگوں کو کامیابی بخشے۔ اذ لا بخلا فی ساحت رحمتہ، اس کی رحمت کی وسعت کے اندر، اس کی رحمت کی جو جگہ ہے اس میں کوئی کنجوسی نہیں پائی جاتی، یعنی یہاں سے طلب ہو، انسان رحمت پروردگار عالم اور لطف پروردگار عالم کو طلب کرنا چاہتا ہو لیکن پروردگار عالم لطف و کرم نہ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کہ انسان اس لطف کی طرف محتاج ہو، پروردگار عالم نے پہلے ہی اپنے انبیاء اپنی حجت کو قرار دیا۔ ولا نقص فی وجودی و کرمہ، اور اس کے وجود اور اس کے کرم میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آیا کہ بھائی ایک سوال مقدر آیا، یعنی ایک سوال جو عبارت کے اندر پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ ان لطف واجب، کہ لطف واجب ہے، لطف واجب ہے، لطف واجب ہے، یہ بھائی لطف جو ہے وہ ان لطف، کہ لطف جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے واجب ہے، بھائی کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر ولیس معنی الوجوب ہونا، یہاں پر وجوب کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان احدا یامرہ بذالک، کہ کسی نے پروردگار عالم کو یہ حکم دیا ہو، کوئی حکم کرنے والا ہو فیجب علیہ، پس اس پر واجب ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ این یتبع تعالی ان یطیع، اور پروردگار عالم اس کی اطاعت کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تعالی عن ذالک، پروردگار عالم اس بات سے بہت بلند ہے۔ بل معنی الوجوب فی ذالک، بلکہ جو وجوب کے معنی ہے کہ کرم پروردگار عالم کی طرف سے، لطف پروردگار عالم کی ذات کے اوپر واجب ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں بل معنی الوجوب فی ذالک ہوا کا معنی الوجوب فی قولک، وہی معنی وجوب کے رکھتا ہے کہ جو آپ کے اس بات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کس قول کے اندر؟ انہ واجب الوجود، کہ پروردگار عالم واجب الوجود ہے، کہ جو وجوب وہاں پر پایا جاتا ہے وہی وجوب یہاں پر پایا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے بھائی؟ اور آپ ہمارے سامنے اس مطلب کو واضح کریں، یعنی اللزوم، یعنی جس کا ہونا لازمی ہے اور جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ واستحالۃ الانفکاک، کہ یہاں پر محال ہے اس کا جدا ہونا، اس کا ٹوٹ جانا۔ صحیح ہے آگے جان؟ یہیں تک رکھتے ہیں۔ والحمدللہ رب